نعت خوانی کی طرف کیسے آئے؟ آپ کو بچپن سے شوق تھا یا یہ بعد میں آپ کے؟ نعت خوانی ہماری گھٹی میں شامل ہے. 1400 سال سے اتفاق چل رہا ہے. اچھا یہ اتفاق ہے؟ اتفاق چل رہا ہے, یہی تو عرض کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام قرآن لے کر آئے, جی قرآن پر اتفاق ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک. نبی پاک علیہ السلام نے سنت عطا فرمائی, اتفاق ہے یا نہیں؟ بے شک سنت کے بعد آپ دیکھیں صحابہ کرام دی, اتفاق ہے یا نہیں؟ بے شک اہل بیت پہ اتفاق ہے یا نہیں؟ بالکل. آپ اگر اتفاقات دیکھیں گے نا تو وہ 99.99999 ماشاء اللہ. قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیپ سجانے والے ہمارے نعت خوان سر کے تاج ہیں ہمارے, لیکن جو امامت شریف کا تاج سجاتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا تھا انہوں نے. زمانے میں حاجی مشتاق قادری صاحب تھے نا, ماشاء اللہ بہت اگریسو آ گئے. یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی ٹوپی پہننے والے جو نعت خواہ نظر آتے نا, انہوں نے بھی انہی کو فالو کیا ہوگا. بعد میں نہیں, بعد میں اس انداز کو منع کیا گیا علماء کی طرف سے. میں آپ کو عرض کروں یہ متنازع مسئلہ رہا, اس کے اندر علماء کی آراء مختلف رہیں. فقہی طور پہ اگر آپ دیکھیں نا, شرعی طور پہ اس کے اندر دونوں طرح کی آراء رہیں. ذکر والی نعت کے جواز کے قائلین کے نام آپ کو بتاؤں؟ بتا دیں سر. علامہ مفتی فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا جی. علامہ مفتی منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا. یہ دو نام میرا خیال ہے بہت سارے ناموں پہ بھاری ہیں. اگر کوئی خدا نہ خواستہ بغیر ذکر کے نعت پڑھ رہا ہے اور نعت کا تقدس پامال کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے تو ناجائز ہے. بالکل. لیکن سنیں میری بات, اگر کوئی ذکر کے ساتھ نعت پڑھ رہا ہے اور ترتیب سے پڑھ رہا ہے اور نعت شریف بھی ادب سے پڑھ رہا ہے تو وہ نعت شریف پڑھنا بھی جائز ہے, ذکر کرنا بھی جائز ہے. واہ کیا جو دو کرم ہے شہے بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ. آج ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک نہیں بلکہ دو بہت ہی خوبصورت گیسٹ موجود ہیں. دونوں شان اہل سنت ہیں. ایک تو ہمارے اسٹوڈیو میں پہلے بھی آ چکے ہیں, مفتی نعیم صاحب, جو میرے ہر دل عزیز مفتی ہیں. تو السلام علیکم مفتی نعیم صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے اس بزی اسکیجول میں. رمضان چل رہے ہیں, حضرت اوبیسلی بزی ہوتے ہیں اپنے کیا بولتے ہیں جو معاملات ہیں, اس کے علاوہ تراویح بھی چل رہی ہے, پھر بھی انہوں نے اپنے اس بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, تو بہت بہت شکریہ. شکریہ سر. دوسرے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ملک پاکستان کے ایک نامور ثناء, اور مجھے نہیں پتہ تھا, آج میرے علم میں اضافہ ہوا ہے کہ آپ نعت گو کے ساتھ ساتھ آپ کتابیں بھی لکھتے ہیں, اور میں ان سے کافی متاثر ہوں. حضرت فیصل حسن نقشبندی صاحب, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو مفتی صاحب کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں لنک کروا دیا, ورنہ میرے پاس تو کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا حضرت کو بلانے کا, لیکن یہ آپ کی وجہ سے ہوا. مفتی صاحب, یہ ان کی محبت ہے, یہ تشریف لائے اور عزت افزائی. دلوں کو ملانے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے لوگوں کو بھی ملاتے ہیں. تو فیصل بھائی, مفتی صاحب سے تو ہم نے ان کے سفر کا پچھلی پوڈ کاسٹ میں پوچھ لیا تھا. آپ بتائیے کہ آپ نعت خوانی کی طرف کیسے آئے؟ آپ کو بچپن سے شوق تھا یا یہ بعد میں آپ کے اندر آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. نعت خوانی ہماری گھٹی میں شامل ہے. اچھا ماشاء اللہ. نعت خوانی ہماری گھٹی میں شامل ہے. الحمدللہ جس گھرانے سے میرا تعلق ہے وہ صوفیہ کا گھرانہ ہے. میرے پردادا, میرے دادا, پھر والد گرامی اس سلسلے میں رہے, اور ہندوستان میں مراد آباد سے ہمارا تعلق ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو صدر الفاضل کا بالکل علاقہ ہے مراد آباد, تو اس نسبت سے ہم اس نسبتوں میں منسوب رہے. اور ظاہر ہے جب ہماری امی ہمیں لوریاں دیتی تھیں تو لوریوں میں نعتیں سناتی تھی. ماشاء اللہ. تو ان لوریوں کا صدقہ ہے کہ پھر ہم بھی کچھ گنگنانے لگے. جب بولنے کے قابل ہوئے تو ہم گنگنانے لگے. پھر مدرسے میں موقع ملا. اچھا, اللہ رب العزت کی عطا ہے کہ آواز اچھی ہونے کی وجہ سے مواقع ملتے چلے گئے. تو اس طرح سے یہ سفر کا آغاز. پہلی نعت جو آپ نے باقاعدہ پڑھی
باقاعدہ پہلی نعت شریف جو میں نے پڑھی نا وہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی پڑھی ہوئی نعت میرے بڑے بھائی نے پڑھی تھی, ڈاکٹر سہیل حسن صاحب نے. ان سے سن کر میں نے نعت شریف وہ یاد کی, اور پھر مسجد میں یا مدرسے میں جامعہ اسلامیہ حسان بن ثابت میں پڑھتا تھا. اچھا ماشاء تو اللہ. اس میں جو ہے نا وہ اسمبلی ہوتی تھی. اب تو یہ رواج مدارس میں بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اسمبلی نہیں ہوتی دعا. تو وہ اس میں جب میں نے پڑھی تو پھر وہ میری ڈیوٹی لگ گئی کہ بھائی روز مائک تم نے نکالنا ہے اور اسمبلی میں قصیدہ بردہ شریف اور یہ نعت شریف اور جو بھی کرنا, اس کے بعد مائک لپیٹ کر رکھنا بھی تم نے, اس کے بعد پھر سپارے کے لیے جانا ہے. تو آپ نعت خوان بننے سے پہلے پروڈکشن اور ٹیکنیکل اسٹاف بنے. وہ بس اب ظاہر وہ ڈیوٹی اچھی بات ہے. قاری محمد حسین صاحب اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت اللہ فرمائے, ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. اگر وہ اس طرح کی تربیت نہ کرتے نا تو شاید آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے نہ ہوتے. تو آپ نے بھی ذکر کیا جامعہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو سوال یہ ہے کہ حسان بن ثابت کی جو وجہ شہرت بنی وہ نعت خوانی تھی, تو اس جامعہ میں نعت خوانی پہ کتنا زور دیا جاتا ہے؟ جامعہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے علاقے کا ایک مدرسہ ہے, قادریہ مسجد سے ملحق. تو وہاں ہم قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے جاتے تھے. پہلے ناظرہ پڑھ چکے تھے ہم, قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے جاتے تھے. میں عرض کرتا ہوں تو 91 تو بس حفظ ہمارا ادھورا رہ گیا. میں بھی اسی کشتی کا سوال ہوں, میرا حفظ ادھورا رہ گیا. ورلڈ کپ آ گیا, اس سے پہلے 90 میں اٹالیا 90 میراڈونا اور یہ ہوتا ہے, پھر 92 میں پاکستان جیت گیا عمران خان. تو بس وہ سب کی یاد نہیں ہوتی تھی. 1.5 سے 12 حفظ ہوا. میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی تھا, وہ ماشاءاللہ اس نے مکمل کیا. اچھا ماشاءاللہ. اور میں بس رہ گیا. میری سسٹر نے مکمل کیا, مجھ سے نہیں ہو پایا. میں 3 سپارے کے بعد. یہ توفیق خداوند ہے, وہ چن لیتا ہے نا. یہ قرآن پاک کو اگر اس سینے میں آنا ہوتا تو وہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا, بے شک, تو وہ قرآن پاک یہاں آ جاتا. لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے کرم یہ کیا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اس سینے کو منتخب کر لیا. واہ بالکل. تو آپ جامعہ حسان بن ثابت میں گئے نا, تو مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں پہ جو گئے تو آپ کے اللہ نے آپ کو اس لیے چن لیا کہ آپ حسان بن ثابت کی جو سنت ہے آپ اس کو آگے لے کے چلیں. میں نا اس زمانے میں نعت شریف ظاہر پہلے آنا اور سب سے آخر میں چھٹی ہونا, تو ظاہر بچے آپ کو پتہ ہے نا ذہن کھیل کی طرف ہوتا. اور یہ میں چڑھتا تھا ان معاملات سے نا, لیکن ظاہر ہے استاد کی ڈانٹ بھی پڑتی تھی کہ نہیں یہ. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا, آپ تو ظاہر مجھ سے بزرگ ہیں, میرے بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو مدرسے میں نا اور مسجد میں پہلے شب برات ہو, شب معراج ہو, یا اور کوئی ایسا اس طرح کا تہوار ہو, تو وہ اعلان کروایا جاتا تھا. تو مستقل جو ہے نا وہ نعت شریف پڑھی جاتی تھی, اور اس کے بعد تھوڑے دیر بعد یہ کہا جاتا کہ بھائی شب معراج کی محفل کے سلسلے میں آپ حضرات تعاون کریں اور اپنے ننھے منھے بچوں کے ہاتھ عطیات بھجوا کر دارین کی بھلائی اور خیر سمیٹیں. تو یہ ہم برس تک یہ کرتے رہے, اور اللہ رب العزت نے ہمیں برکت دی. ہماری آواز کی تاثیر ہے, سادہ دور تھا وہ, بہت سادہ. اور وہ اس وقت نا اس طرح کا بھوپو, جو بچہ چند روپے چندے کے لے کر آتا تھا, تو باقاعدہ جب وہ گھر جا رہا ہوتا تھا تو اس کے نام کے نقارے پورے شہر میں یا پوری گلی میں بج رہے ہوتے تھے. جیسے جناب سید زین العابدین شاہ صاحب تشریف لائے, اور ماشاءاللہ انہوں نے 10 روپے جو ہے وہ شب معراج کے چندے میں جو ہے وہ شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ عالم بعمل بنائے, حافظ قرآن بنائے, ان کو ایسا اعلان ہوتا تھا. ہاں, اور خوب دعائیں ان کے والدین کے رزق میں برکت دے وغیرہ وغیرہ. اور وہ چندہ ایکچولی چندہ ہوتا تھا جو جس پرپس کے لیے ہوتا تھا اسی میں خرچ ہوتا تھا. اب کا نہیں پتا, اب کیا اب تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے ذہن کہ صبح جلدی آنے پر اور دیر سے چھٹی ہونے پر مجھے وہ عجیب کیفیت ہوتی تھی. بچپن میں ہوتا ہے نا, ظاہر انسان جلدی اٹھنے میں ذرا سا چڑھتا ہے, اور چھٹی دیر سے ہو تو ذرا مزاج میں آ جاتی ہے نا. تو لیکن یہ کہ میں سلام کرتا ہوں ہمارے قاری حسین صاحب کو کہ ان کی تربیت نے اور ان کی جو ذرا سختی جو ہے نا
وہ ایسی ثابت ہوئی کہ الحمدللہ کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. الحمدللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. مفتی صاحب آپ بتائیں, آپ بچپن میں کیسے تھے؟ شرارتی تھے یا پھر ہمیشہ سے اسی طرح ہنسمکھ تھے؟ یہ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں. مزاج میں تبدیلی تھوڑی بہت آ سکتی ہے, فطرت نہیں بدلتی انسان کی, ٹھیک ہے نا. تو میرے بارے میں آپ ان سے پوچھیں جو مجھ سے وابستہ رہے یا میرے قریب رہے. اب وہ لوگ تو اویلیبل نہیں ہیں, تو ہم آپ سے میں آپ کو نمبر دوں گا, ان سے پوچھیے گا, وہ آپ کو بہتر بتائیں گے. لیکن ہاں اتنا ہے کہ طبیعت حساس رہی ہمیشہ سے, احساس رہا. اصل میں ہم خوش نصیب ہیں, ہمیں ماں باپ اچھے ملے, ہمیں اساتذہ اچھے ملے, ہمیں دوست اچھے ملے, ہمیں ماحول اچھا ملا, سیکھنے والا ماحول ملا الحمدللہ رب العالمین. تو اس تمام چار دیواری نے جو نا وہ ہمیں تیار کیا. اور جہاں تک کھیلنے کی بات کی ہے تو بالکل ہم کھیلا بھی کرتے تھے بچپن میں, ہر بچہ عام طور پہ کھیلتا ہے. میں انڈر 16 تک کھیلا ہوں کرکٹ کراچی میں. اچھا جی جی. اور جب زونل کرکٹ ہوتی تھی یہاں پہ, اب تو نہیں ہوتی, میں 90s کی بات کر رہا ہوں آپ, تو چھوٹے قد پہ بھی جو ہے وہ ہم سچن ٹنڈولکر کا چھوٹا قد ہی ہے سر. ہاں نہیں ویسے عرض کر رہا ہوں, تو اچھی کھیلی, مناسب کھیلی. اور پھر درس نظامی میں نے میٹرک کے بعد یعنی میٹرک کے قریب ہی شروع کیا الحمدللہ. آپ فاسٹ بالر تھے, بیٹسمین تھے, اسپنر تھے کیا؟ یار یہ تو آپ کو جسہ دیکھ کے اندازہ ہونا چاہیے. بھائی 5 فٹ 4 انچ کا بندہ فاسٹ بالر عام طور پہ نہیں ہوتا. تو ہم بیٹسمین ہی تھے, اچھے فیلڈر تھے, اور تھوڑی اسپن ون کرا لیا کرتے تھے بال. لیکن بہرحال کرکٹ میں چند سال ہی رجحان رہا. پھر درس نظامی کی طرف آئے ماشاء اللہ, حفظ کے مدرسے میں بھی جانا ہوا ماشاء اللہ, قرآن پاک پڑھا الحمدللہ. درس نظامی سے میری فراغت اور فتویٰ نویسی, تخصص وغیرہ یہ سارے کام میرے ماشاء اللہ اس وقت کمپلیٹ ہو چکے تھے جب میری عمر 19 اور 20 سال کے درمیان تھی. جب میری عمر 20 سال نہیں ہوئی تھی شاید, تو الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ دارالافتاء اہل سنت میں پہلا فتویٰ ہم نے لکھا 15 شعبان المعظم کو. آج سے تقریباً کوئی 2024 ہے نا, آج سے تقریباً آپ 24 سال پیچھے چلے جائیے. پھر 2006 تک وہاں پہ بطور فتویٰ نویس ذمہ داریاں ادا کی. میں ناظم دارالافتاء بھی رہا کئی سال الحمدللہ, اور کوئی 5000 سے زیادہ تحریری فتاوی جات لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ وہاں کی بات کروں. پھر اس کے بعد تو ایک تحقیقی سلسلہ ماشاءاللہ وہ تاحال جاری ہے, سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے. وہ تو ظاہر ہے علم دین تو آپ ایسا, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, وہ سمندر ہے جس کی غواصی آپ ساری زندگی بھی کریں تو آپ کو نئے موتی ملتے رہتے ہیں. اور وہ سلسلہ جاری ہے, جاری رہے گا انشاءاللہ. بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن بطور عالم اٹھائے, عالم دین اٹھائے, عالم اہل سنت اٹھائے, عالم اسلام اٹھائے, اور سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی غلامی میں قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین. سر تو بچپن میں آپ کو شوق تھا نعت پڑھنے کا یا اس طرح کا؟ یہ بڑی مزے کی بات ہے ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. اہل سنت میں ہر بچہ نعت خوان ہے, بالکل, اور ہر بڑا نعت خوان ہے. ہاں پروفیشنل مطلب پراپر جیسے فیصل بھائی پڑھتے ہیں, اچھا ہم پڑھا بھی کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین, ایسی بات نہیں ہے, محفلوں میں بھی پڑھتے تھے ماشاءاللہ. لیکن یہ کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی الحمدللہ رب العالمین, نثری نعت پڑھنے کا زیادہ موقع ملا. نظمیہ نعت پڑھنے کے لیے یہ بھائی ہیں, یہ بہت اچھا گلا رکھتے ہیں, بہت ماشاءاللہ خوش الحانی سے پڑھتے ہیں. ہمارے الحان اتنے خوش نہیں ہیں, تو اس لیے ہم صرف نثر میں گفتگو میں انشاءاللہ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان ہو, ان کا ذکر ہو, ان کی ختم نبوت کا ذکر ہو, نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کا ذکر ہو الحمدللہ. مفتی صاحب آپ ہی کی طرف ایک اور سوال, ایک فل ٹاس پھینکنے کا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کرکٹر ہیں نا, تو ابھی جو ہمارے اہل سنت اسپیشلی بریلوی مکتبہ فکر میں ایک جو نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے جو ڈس یونٹی کا, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابھی شروع ہوا ہے, چلیں میں تو ابھی تھوڑی سی عزت نہیں. اگر آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف رائے یا اختلافات تو مکاتب فکر کے اندر ہمیشہ رہتے ہیں, ابھی ہیں, وہ میرے خیال ہے آگے بھی رہیں گے. لیکن سر میں اس مکتبہ فکر کا ہوں, اس کا درد رکھتا ہوں, تو میں یہ بات کر آپ اصل میں اکیلے ہیں نا. اگر آپ کے 3-4 بھائی ہوتے تو میں آپ سے پوچھتا کہ آپ سب کے اتفاقات رہتے ہیں ہمیشہ. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن سر اگر میرے
اپنے بھائیوں سے اختلافات نہیں رہتے نا تب بھی میں کبھی ممبروں پہ بیٹھ کے نہیں اناؤنس کرتا, میں بند کمرے میں ہی رہتا. بہت سے میں نے دیکھے ہیں, چاہے وہ علماء دیوبند. حضرت صاحب ہر گھر کا ممبر الگ ہوتا ہے. مولوی کا ممبر مسجد میں ہوتا ہے, 4 بھائیوں کا ممبر ان کے صوفے پہ ہوتا ہے. لیکن سر اور بھی تو مکاتب فکر کے لوگوں کے آپس میں اعتراضات ہیں, لیکن وہ کبھی ممبروں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو نہیں کہتے. ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا؟ نہیں دیکھیں, اگر آپ اس کو ان جنرل دیکھیں گے نا, جی, مجموعی طور پہ دیکھیں گے تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, تھوڑی سی آپ اسٹیٹس پہ آ جائیں. پاکستان میں ہم اندازہ لگاتے ہیں ماشاءاللہ 24 کروڑ عوام ہے کم و بیش, تو ہم یہ حساب لگاتے ہیں کہ تقریباً پاکستان میں 50,000 عالم تو ہوں گے. ٹھیک ہے, ہوں گے نا. آپ مجھے بتا سکتے ہیں ان 50,000 میں سے کتنے ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے دوسرے کو برا کہتے ہیں؟ سر بالکل آپ کی بات نہیں تعداد اندازاً کتنے ہوں گے؟ 5-10% کیا ہو گیا؟ ان کی تو 0.0001% بھی نہیں بنیں گے حضرت صاحب. چلیں ٹھیک ہے, مان لیا. لیکن ہر بڑا, ہاں یا تو آپ کی بات جو پچھلے آپ نے پوڈ کاسٹ میں کہی کہ ہماری جو عوام ہے اس کو انٹرٹینمنٹ کا اتنا شوق ہے, وہ بڑا ہی اس کو بناتی ہے جو. اب آپ ٹیلی ویژن انڈسٹری پہ آ گئے نا, مسئلہ یہ ممبر پہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ممبر پر کسی عالم کو کسی دوسرے عالم کی برائی کرتے ہوئے سنا ہو. سچی بات عرض کر رہا ہوں, یعنی ایک مکتبہ فکر کی, بلکہ ایون دوسرے مکتبہ فکر کے بھی جو ہے وہ اعتقادات پہ بات ہوتی ہے یا نظریات پہ بات ہوتی ہے, ان کی شخصیات پہ بات عموماً نہیں ہوتی. فیصل بھائی آپ نے سنی ہے؟ نہیں سنی نا. وہ نظریات پہ بات ہوتی ہے, اور وہ اختلاف رائے ہے, وہ ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے. اور یہی تو مکتبہ فکر کی معارض وجود میں آنے کی وجہ ہے, نظریاتی اختلاف. اور یہ ہوتا ہے, یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ ہم پریشان ہوں. مطلب ٹھیک ہے, یہ بہتر ہے کہ یہ بھی نہ ہو, بالکل, لیکن اگر ہو رہا ہے تو اس کو سازش نہیں سمجھنا چاہیے. اس کی وجہ سے دین کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. آپ نہیں کر رہے ہو, لیکن ملحدین کرتے ہیں اصل میں. وہ یہ کہتے ہیں مولوی تو آپس میں ہی ایک نہیں ہے. ملحدین کون سے ایک ہیں آپس میں؟ اور آپ کو کس نے بولا ایک ہو جاؤ بھائی؟ عقیدہ ایک ہونا چاہیے, وہی جو اللہ رسول کا عقیدہ دیا ہوا ہے وہی ہونا چاہیے سب کا. اس میں اختلاف رائے نہیں ہونا چاہیے, عقیدے میں نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح جو عبادات ہیں متفقہ, اس میں نہیں ہو سکتا. یعنی جو دین کی بنیادیں ہیں نا, دین کا ایک پورا اسٹرکچر ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. باقی مزاج میں اختلاف ہو سکتا ہے, فروعیات میں ہو سکتا ہے, اور جس کا آپ کے ایمانیات پر اثر نہ ہو. ایمان مفصل نہیں, میں عرض کر رہا ہوں اس کے علاوہ جو پورا کوڈ آف لائف ہے اسلام کا, اس میں بھی اختلاف رائے کس کا ہے؟ نہیں ہے. تو بہرحال ہم اختلاف کے ساتھ جینے میں ہی لطف ہے. آپ نے بھی تو اختلاف کے ساتھ جینا سیکھا ہوا ہے. اب آپ نے جو شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو آپ نے ویسٹ کوٹ پہنی ہے, اس سے مختلف ہے. گھڑی آپ نے مختلف پہنی ہوئی ہے, کنٹراسٹ چل رہے ہیں آپ بھی. دیکھیں اب یہ کنٹراسٹ خوبصورتی بڑھا رہے ہیں نا, لیکن بہت سے لوگ ہیں اس کنٹراسٹ کو اگر بول دیں گے یہ غلط ہے, تم ایک ہی اس میں پہنو ورنہ تم خارج ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ اس دن آپ کے والد صاحب کچھ اور کپڑے پہنے ہوئے تھے کسی اور رنگ کے, آپ کسی اور رنگ کے پہنے ہوئے تھے. تو یہی تو دیکھیں, تو یہ آپ انہیں سمجھائے نا. ہم تو اختلاف کے جو ہے وہ حق میں ہیں. اگر وہ اعتقادات میں نہ ہو, اگر وہ بنیادی نظریات میں نہ ہو, اگر وہ بنیادی اصول و ضوابط میں نہ ہو. لیکن دیکھیں نا, اختلاف آپ بالکل ہم بھی حق پر ہیں کہ اختلاف کے حق میں ہم بھی ایک اختلاف ہونا چاہیے. 1400 سال سے اختلاف چل رہا ہے, ابھی تک امت جو ہے وہ ایک کسی چیز پہ 1400 سال سے اتفاق چل رہا ہے. اچھا یہ اتفاق ہے, اتفاق چل رہا ہے, یہی تو عرض کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام قرآن لے کر آئے, جی قرآن پر اتفاق ہے یا نہیں؟ بے شک. نبی پاک علیہ السلام نے سنت عطا فرمائی, اتفاق ہے یا نہیں؟ بے شک. سنت کے بعد آپ دیکھیں صحابہ کرام دی, اتفاق ہے یا نہیں؟ بے شک. اہل بیت پہ اتفاق ہے یا نہیں؟ بالکل. آپ اگر اتفاقات دیکھیں گے نا تو وہ 99.99999. بالکل, یہی تو میں سمجھا رہا ہوں, اتفاقات زیادہ ہیں, لیکن بس میں اس طرح کی, آپ تو شاہ صاحب ہیں, آپ ایسی بات نہیں کرتے. میں ایسی بات کرنے والے سے عرض کروں گا کہ برائے مہربانی وہ مکھی مت بنے کہ جو تلاش کرتی ہے کہ گند کہاں ہے وہاں بیٹھنا ہے مجھے. بس یہ اس بات کو دھیان میں رکھیں شاہ صاحب, میں تو خیر کیا آپ کو سمجھاؤں گا. بس اس کو آپ یہ کہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ آدھا گلاس خالی ہے تو یہ نیگیٹیوٹی ہوگی. خالی نہیں, وہاں تو آدھے اور آدھے کا چکر بھی نہیں ہے. میں نے تو آپ کو عرض کیا پرسنٹیج دیکھیں نا, وہ تو نہیں, وہ جو نہیں, وہ ان کی خالی کو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یار وہ جو کر رہے ہیں, یہ اتفاقات پہ آپ نہیں. لیکن ہمارا پرابلم وہی ہے حضرت صاحب, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم حفظ نفس کے قائل لوگ ہیں, اور ہمیں وہی مزہ آتا ہے جس کے اندر کچھ الگ ہٹ کر بات کی جا رہی ہے. کوئی گالی دے رہا ہے تو ہمیں اچھا لگے گا, کوئی ایک قاری صاحب بیٹھ کے پورا قرآن پاک سن رہے ہوں گے یا سنا رہے ہوں گے, ہم اس طرف توجہ نہیں کریں گے.
لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلط بات کر رہا ہوگا, کسی سے لڑ رہا ہوگا, تو ہم سب تماشا دیکھنے کے لیے وہاں کھڑے ہو جائیں گے. نارمل لائف کے اندر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن تماشا ضرور دیکھنا ہے ہمیں. تو بس تماش بین نہ بنے, میرا خیال ہے یہی بہتر ہے. تو فیصل بھائی جناب, آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کا جو سفر آغاز ہوا نعت خوانی کا, تو پہلا ٹی وی چینل پہ آپ نے کب پڑھا؟ میں نے 92 میں غالباً فرحانہ اویس صاحبہ کا ایک پروگرام ہوتا تھا, NTM ایک چینل تھا, فصیح بھائی کی, خورشید صاحب کی. یار آپ صرف اپنی عمر بتائیں, مہربانی کریں. دوسروں کے نام لے رہے ہیں, ان کی بھی عمریں پتہ چل جائیں گی. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر اس زمانے میں یہ پروگرام آن ایئر ہوتے تھے نا, NTM جی پرائیویٹ چینل تھا. PTV پہ میں بعد میں گیا, تو اپنے اسکول کی طرف سے میں اس پروگرام میں گیا. تو پہلی مرتبہ فرسٹ اپیرنس جو ہے نا ٹیلی ویژن پر میری اس پروگرام میں ہوئی تھی. روشنی کا سفر ایک پروگرام ہوتا تھا, فرحانہ اویس صاحبہ کرتی تھی. تو اس میں آپ نے کون سا کلام پڑھا؟ اس میں میں نے نعت شریف پڑھی تھی, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ وطن کیا بات ہے, کیا بات ہے. نہیں سنتا ہے نہیں ماں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں. فیصل بھائی, ابھی اب آپ نے بھی سنا, ہم نے بھی سنا, تو ماشاءاللہ ایک سوال جو سب کے دماغ میں آیا ہوگا, اس کی آپ نے پراپر ٹریننگ لی ہے یا پھر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہے؟ جی بس انہیں کہ اس زمانے میں نا جب ہم چھوٹے تھے تو بڑوں نے دیکھا, دیکھنے کے بعد ہمیں سپرد کیا. میں آرام باغ جاتا تھا, قمرالدین انجم صاحب وہاں پر ہر جمعے کو محفل میلاد کرتے تھے, تو وہاں سارے شہر بھر کے جو اکابر ثنا خان حضرات ہیں وہ جمع ہوتے تھے, قمر صاحب سکھاتے تھے, اور ادیب صاحب بھی شروع میں تشریف لایا کرتے تھے. ادیب رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے, اور آرام باغ سے ہم وابستہ رہے. اس کے بعد پھر سید عبدالرحمن قادری صاحب ہمارے استاد, ان سے باقاعدہ سیکھنے کا سلسلہ شروع ہوا, اور ہم پھر یعنی کہ یہ سیکھا. بہرحال نعت کی جو وہاں کچھ پڑھا کہاں بغدادی مسجد مارٹن کوارٹر؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ 2 اسکولز آف یعنی کہ نعت, یہ تو کالج تھا نا. ہاں, یہ تو کالج تھا نا, سینئر لیول. ہاں, تو میں کیونکہ اسکول میں جاتا تھا آرام باغ, پاکستان نعت اکیڈمی. لیکن آپ کے علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی ملاقات؟ جی بالکل ہوئی, ان کے سامنے کئی بار پڑھا میں نے. میں جو عرض کروں نا کہ ہم تو فصیح بھائی کو سن کر جو ہے نا یعنی کہ انسپائر ہو کر, ان کی فصیح بھائی کی نعت شریف مشہور ہوئی تھی, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. میں حالانکہ بہت زیادہ انسپائر تھا خورشید احمد صاحب سے اور وہی ظفر قاسمی صاحب سے, جو سچی بات ہے. لیکن اسی دور میں فصیح بھائی کا ایک شعرا, او مائی گاڈ, یکے بعد دیگرے نا, کہ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, اور اس کے بعد پھر ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی. آپ تو پتہ نہیں اس وقت ہوں گے بھی نہیں شاید. اس کے بعد طیبہ بلا لو شاہ مدینہ, اور اس کے بعد میرے خیال میں آپ تو میں تو پنجتن کا غلام ہوں کے بعد آئے ہوں گے. پنجتن کی غلامی کا انہوں نے اعتراف کیا اور میں آ گیا. واہ واہ واہ, زبردست. تو یہ ایک سلسلہ تھا. تو میں آرام باغ سے وابستہ رہا اور وہاں سے استفادہ کرتا رہا. اس کے بعد پھر رحمان بھائی مل گئے. رحمان بھائی کے بعد پھر آگے سلسلہ چلتا رہا. پھر 2000 میں آپ کے ساتھ بھی شاید ہم نے کچھ کیا تھا. 2003 میں میں نے درود تاج باقاعدہ ریکارڈ کیا. UK کے چینل کے لیے ہم نے 30 ایپیسوڈ کیے تھے نا. جی, درود تاج ہم نے باقاعدہ ریکارڈ کیا. درود تاج کی تحریک دینے والے مجھے ادیب رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے باقاعدہ اس کی طرز بنا کر اس کو عربی قواعد کے ساتھ پڑھا. بلکہ حضرت نے فرمایا نا کہ 2009-10 میں میرے خیال میں ہم نے وہ ایک چینل کے لیے باقاعدہ ریکارڈ بھی کیا تھا. کتنے پروگرام تھے؟ 30 ایپیسوڈ. 30 ایپیسوڈ. اور ہم نے ایک پروگرام میٹرو پہ بھی کیا تھا. میٹرو پر
یعنی کہ باقاعدہ آپ نے سنا تاج الصلوات کے نام نور ٹی وی ہے نا یو کے کا, جی 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 اس کے لیے کیا تھا. 12 ایپیسوڈ ہم نے رمضان میں کیے تھے اور 10 ایپیسوڈ ہم نے محرم میں کیے تھے, 30 ایپیسوڈ رمضان کے لیے کیے تھے. جی ماشاء اللہ. ہمارے مفتی عاصم صاحب ہیں, وہ اس کے ماشاء اللہ بہت روح رواں ہوتے تھے. بہت پرانی بات ہے, یہ بھی 2009-10 کی بات ہے. تو بہرحال اس طرح سے سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے ساتھ جوڑے رکھے, چاہے وہ منظوم ہو چاہے وہ منصور ہو. تو مقصود تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نا, کیونکہ جو ذکر کرتا ہے وہ خود مذکور ہو جاتا ہے. یہ حکم ہے نا, اور ان کے قرآن پاک کا حکم ہے کہ ذکر کرو تمہارا چرچا ہوگا. بالکل. تو آپ نے بار بار ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا. جی, قمر انجم صاحب کا بھی, قمر انجم صاحب کا بھی کیا, لیکن میری جو واقفیت ہے وہ ادیب رائے پوری صاحب سے تھی. تو جو آپ کو نعت لکھنے کا شوق ہوا, جی, وہ پھر کہاں سے آیا؟ نعت لکھنے کا شوق مجھے, ہم جب یعنی کہ اسکول لائف کے فوراً بعد جو ہے نا کالج میں آئے, جنا کالج سے میں نے پڑھا. بالکل. میرے جو کالج کے پرنسپل تھے, آواز اچھی ہونے کی وجہ سے نا ہر جگہ مجھے ایک ممتاز حیثیت نصیب ہوئی. اللہ, یہ حضور کا ذکر کا صدقہ ہے. تو میرے جو کالج کے پروفیسر اور یعنی کہ کالج کے جو پرنسپل تھے, پروفیسر وقار حسین صاحب, وہ خود بہت اچھے شاعر تھے. انہوں نے ذاتی خرچ پر میرا البم کروایا تھا. اچھا. پہلا 97-98 میں. تو ظاہر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ایک ذوق بنا. عابد بریلوی صاحب کی صحبت نصیب ہوئی. اچھا, ماشاء عابد بریلوی صاحب بہت بڑا نام تھا نعت کی دنیا کا, ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا. پروفیسر رحمان خاور صاحب کے ساتھ بیٹھنا ملا. جب ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا تو ظاہر ایک ہوتا ہے نا کہ ظاہر صحبت سے اس کا اثر ہوتا ہے, انسان گین کرتا ہے. آپ خوشبو کی دکان میں جائیں گے تو کچھ لیں نہ لیں, لیکن وہ آپ خوشبو میں مہک جائیں گے. تو وہ ہمیں وہاں سے ملا. اچھا, اس کے بعد پھر ہم گئے ریڈیو پاکستان, تو ہم نعت پڑھنے کے لیے گئے تھے. تو جب ہم بزم طلبہ میں گئے تو انہوں نے کہا بھی نعت کے ساتھ ساتھ کوئی اسکل ہونا چاہیے, چاہے آپ افسانہ نگاری کریں, چاہے کوئی غزل گائیں, چاہے کوئی نظم لکھیں, چاہے نعت لکھیں. تو میں نے کہا یار میں تو نعت لکھنے کے لیے ہی پیدا ہوں, یہ نعت پڑھنے کے لیے پیدا ہوں. میں نے اس وقت کیا یہ کہا کہ میں نعت پڑھنے کے لیے پیدا ہوں. تو کہنے نہیں, اس طرح سے ہر ہفتے جو ہے نا وہ صرف نعت کے لیے آپ کو بلائیں تو یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا. تو اس وقت پھر جو ہے نا وہ میں نے نعت شریف کہی, اور بظاہر ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو بھی تھے وہ پھر میں نے عابد بریلوی صاحب کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بہت اچھا ہے. اچھا, ترنم کیونکہ ہمارا شروع سے اچھا تھا تو اس لیے وہ اوزان اور بحر کا مسئلہ نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی سرخوری فرمائی. باقی نوک پلک انہوں نے سنوار دی, تو ہم نے ان کی شاگردی اختیار کی. پھر بعد میں پھر غزلیں بھی کہیں. اچھا, غزلیں بھی کہیں ریڈیو پاکستان پہ ہی رہتے ہوئے غزلیں بھی کہیں, لیکن وہ ہماری غزل کا اسلوب جو ہے نا وہ نعت جیسا ہی رہا. الحمدللہ ہمارے غزل کا اسلوب جو ہے مفتاب وہ نعت جیسا ہی رہا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ مجاز جو ہے نا وہ حقیقت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. نہیں, کوئی مثال دیں نا, شعر آپ سنائیں کوئی ایسی اپنی غزل کا جو نعت جیسا ہو. میں آپ کو کیسا سناؤں نعت کا کوئی شعر جو غزل غزل جیسے میں عرض کروں کہ کیف و سرور ہے مجھے حاصل جگہ جگہ, کیف و سرور ہے مجھے حاصل جگہ جگہ, سچتی ہے ذکر و نعت کی محفل جگہ جگہ. یہ ذکر و نعت میں نے بعد میں شامل کیا ہے نا. اور خوشبو میں خلوص کی شعروں میں گھول کر غیروں کو کر ہی لیتا ہوں قائل جگہ جگہ. اور پہلے مجھی کو رہتی تھی محفل کی جستجو, پہلے مجھی کو رہتی تھی محفل کی جستجو, اب ڈھونڈتی ہے مجھ کو بھی محفل جگہ جگہ. واہ. اور میں نے بعد میں پھر اس کو چینج کیا نا کہ فیصل میں اپنے فن کو بچاؤں گا کس طرح, فیصل میں اپنے فن کو بچاؤں گا کس طرح, دشمن قدم قدم پہ ہے قاتل جگہ جگہ. واہ 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 واہ. دشمن قدم قدم پہ ہے قاتل جگہ جگہ. واہ. تو ظاہر ہے ہماری غزل میں بھی جو نا وہ ہمارا جو خیال ہے وہ اپنے محبوب حقیقی کی طرف رہتا ہے. بالکل, کیونکہ میرے دادا علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی غزلیات کہیں. یقیناً جی, اور ان کی آپ
غزل کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں ایسا لگتا ہے عرفانہ کلام ہے, غزل کا واہ ہے. واہ واہ. اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی غزل کہی ہے, ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا. لیکن اگر آپ اس کو تصور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں تو وہ ادھر بھی فٹ ہو رہی ہے. اصل میں دیکھیں یہ تو نتیجے کی تلاش پر ہے نا, آپ کے ذہن میں خیال کس کا ہے اس پر ہے. ورنہ تو ایک شعر ہے, ہو تمنا اور کیا جانے تمنا آپ ہیں, کیا کروں میں لے کے دنیا میری دنیا آپ ہیں. تو یہ مجھے تو یہ نعتیہ شعر لگتا ہے. کیا بات ہے, بال یقیناً ہے, جانے تمنا آپ ہی تو ہیں. اور ایک اور اسی طرح کا شعر تھا, بھی یاد آتا ہے تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں. وہ اب یہ بات نا, یعنی کہ اب اس طرح کی بات آئی نا مجاز کی. خورشید بھائی کا ایک واقعہ کسی نے بتایا نا مجھے. خورشید بھائی کو اللہ تعالیٰ کروٹ کر رہے جنت الفردوس. وہ مدینہ منورہ میں گئے نا, وہ وہاں جا کر جو ہے نا وہ ایک عجیب سا سانگ ہے, یعنی کہ سانگ تو عجیب سا نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ کیا تم جگ جگ جیو مہاراج ہم توری نگریہ میں آئے, اور یہ مدینہ منورہ میں پڑھیں اور وہ کیفیت ان کو روئیں بھی, ان کے آنسو آئیں. تو کسی عالم دین سے یا کسی بزرگ شخصیت سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ میری کیفیت ہے کہ پتہ نہیں زبان پر یہ گانا بار بار آ رہا ہے اور پتہ نہیں کیوں آنکھیں برس رہی ہیں, تو میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. تو کہنے لگے اس نے اپنے پیا کے لیے گایا, تم اپنے محبوب کے سامنے آ کر کہہ رہے ہو, یہ تو عین عشق ہے. اس نے اپنے پیا کے لیے گایا اور تم اپنے محبوب کے لیے کہہ رہے ہو, اور ان کی نگری میں آ کر کہہ رہے کہ ہم توری نگریہ میں آئے, اور پھر آنکھیں برس بھی رہی ہیں. تو یہ تو قبولیت کی دلیل ہے. فیصل بھائی, اوبیسلی والد صاحب نے اور لائک سارے نعت خوانوں نے, آپ لوگوں نے جی جو نعت کا تقدس ہے, جی, ایک جو نعت کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت فراہم یعنی عزت دی ہے, جی, اس کو کبھی پامال نہیں کیا الحمدللہ الحمدللہ. لیکن پھر دور جدید میں آپ کہیں کہ اس طرح کے ایلیمنٹس آئے کہ ساری چیزیں ہونے لگی, تو اس وقت آپ کی کیا سچویشن تھی؟ میں عرض کروں کہ ہم تو ظاہر بچپن سے نعت شریف کو سعادت اور عبادت سمجھ کر بالکل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جب تک سانس باقی ہے یہ حضور کا ذکر جاری و سارے رہے گا, اور انشاءاللہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے بھی کریں گے انشاءاللہ. تو لیکن یہ جب ماڈرنائز ہو نا چیزیں ماڈرنائز ہوئیں, تو لیکن ہم جب اس کو سعادت اور عبادت سمجھ کے کرتے ہیں نا, ثقافتیں بدلتی ہیں. عبادت کے اندازے میں دیکھو, آپ سوچیں کہ بھئی میں آج نفل پڑھوں گا تو اس میں ایک مرتبہ کی جگہ 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھوں گا, اور بلکہ سورہ فاتحہ سے پہلے میں یہ پڑھ لوں گا. تو آپ بدل نہیں سکتے یہ رنگ, کیونکہ جو بتا دیا گیا ہے نا, جو قاعدہ ہے اسی قاعدے میں رہتے ہوئے, ورنہ پھر عبادت حرام ہو جائے گی. یعنی کہ عبادت نہیں رہی, جس طرح سے بتایا گیا ہے وہ عبادت نہیں رہی. تو ہمارے یہاں نعت کا جو مروجہ طریقہ ہے وہ ہمارے اسلاف دے کر گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو میوزک ہی شامل کرنا ہے تو پھر وہ نعت تو نہ رہی نا, وہ قوالی ہو گئی. قوالی میں بھی حمد پڑھی جاتی ہے, نعت پڑھی جاتی ہے, مناقب پڑھی جاتی ہیں. کیونکہ میوزک شامل ہو گیا تو وہ نعت نہیں رہی, حمد نہیں رہی, وہ قوالی ہو گئی, وہ ایک علیحدہ میڈیم ہو گیا نا. تو اس لیے نعت کو نعت کے رنگ میں ہی پڑھنا ہے, ہمارے اسلاف نے بتایا اور وہ وضع کر گئے. ہمارے جو اکابرین نے بڑے, اعظم صاحب, ٹھیک ہے, منظور الکونین صاحب, اس کے بعد پھر ظہوری صاحب, نیائی صاحب, کراچی میں ادیب صاحب, قمر انجم صاحب, اور ان کے بعد سعید ہاشمی صاحب, وحید ظفر قاسمی صاحب, خورشید صاحب, قاری سید فصیح الدین سہروردی صاحب, یہ انہوں نے نعت کو نعت سمجھ کر پڑھا. اس کے بعد بھی اور بھی بہت سارے ہیں, ذوالفقار ہیں, راشد اعظم نے تھوڑی جدت کی لیکن وہ بھی بعد میں پھر واپس آ گئے. لیکن بہرحال ہم نے اگر نعت کو نعت سمجھ کر پڑھا تو یہ ہمارے اساتذہ کی ہم پر محنت ہے, اور ان کا سکھایا ہوا سبق ہے کہ ہم نعت کو جو صحیح ٹریک ہے اس سے ہٹ کر کبھی ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ احباب نے کہا کہ بھئی دف جائز ہے, تو ہم نے دف پر بھی پڑھا, لیکن اس کو
متواتر نہیں پڑھا. بالکل پڑھا دف اور واقعی دف جو ہاتھ سے بجتی ہے نا دف, جی جی وہ ایک تو ہوتی پرکیشن, آپ نے وہ شامل کر لیا اور انہیں کے ٹریک لگا لیا, نہیں, ہاتھ سے جو دف بجتی اس پر ہم نے باقاعدہ ریکارڈ کروایا, اور میں نے اپنے مرشد گرامی الحاج سید شاہد بادشاہ سرکار سے پوچھا, اور انہوں نے اجازت دی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا بنو نجار کی بچیوں سے آپ نے دف پر نعت شریف سنی ہے, بالکل, اور آپ چاہتے تو روک دیتے, حضور مختار ہے نا, چاہتے تو روک دیتے, نہیں روک دو. بالکل. تو حضور نے سنی ہے, گوارا فرمایا ہے, پسند فرمایا ہے, تو اس لیے ہم نے دف پر بھی پڑھی ہے, لیکن اسے عادت نہیں بنائی. انہوں نے تو طلع البدر علینا پڑھی تھی نا. اچھا, تقدس کی حضرت نے بات کی, ماشاءاللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نعت شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کرنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک اہم ترین حکم ہے, اور اس کا جو تقدس ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے یہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے. ایک سے بالکل, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھائی یہ تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کوئی عبادت نہیں ہے, یہ نعت خوانی کوئی عبادت نہیں ہے. ایک تو یہ بہت سے لوگ نہیں ہیں سرکار, آپ سمجھ نہیں رہے جو میں کہہ رہا ہوں. آپ چند لوگوں کو, آپ بہت ڈیفینسو موڈ میں کھیل رہے ہیں ابھی, تھوڑا سا تو اگریسو ہو کے کھیلے, تھوڑا سا تو کریز سے باہر آئے. یہ بہت سے نہیں ہے, اور بے وقوف لوگ ہیں یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نعت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم تو کہتے ہیں کہ پورا قرآن نعت ہے. واہ, اب کیا بولیں گے آپ؟ بالکل ٹھیک ہے نا, قرآن پاک کی کوئی آیت آپ پیش کر دیجئے, ہم آپ کو عرض کریں گے کہ انشاءاللہ وہ قرآن پاک حضور پاک کی نعت شریف کیسے ہے. بالکل. کسی نے پوچھا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد, یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے, اللہ تعالیٰ کی خالص وحدانیت, جی ہے نا, صفات کا بیان ہے اس کے اندر, تو یہ نعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی بتا دیا علماء نے. سبحان اللہ, سبحان. فرمایا کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اتنی ہے تیرے رب کو تیری گفتگو پسند. واہ واہ, تو یہ قل بتا رہا ہے کہ یہ نعت ہے. نعت ہے. محبوب آپ کہہ دیجیے. تو خیر میں تو تھوڑا ڈیفینسو, ایکچولی میں یہ جو ہمارے ماشاءاللہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیپ سجانے والے ہمارے نعت خوان سر کے تاج ہیں ہمارے, لیکن جو امامت شریف کا تاج سجاتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا تھا انہوں نے, تو وہ بھی تقدس ماشاءاللہ رکھتے ہیں نعت کا, اور بہت اچھا پڑھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. اس زمانے میں حاجی مشتاق قادری صاحب تھے نا, ماشاءاللہ بہت اگریسو آ گئے. آپ پورا کریز سے باہر نکل گئے. آپ نے فل ٹاس دیے تو انہوں نے چھکا مارا ہے نا, تو بات نہیں یہ آپ نے دی تھی. نہیں, ہم نے تو دیکھیں جن لیکن کو تھوڑی سلو آئی, دیر سے آئی, تو ہم نے دیکھیں, میں عرض کروں, ہم نے جن کو فالو کر کے اس شعبے میں ہم آئے نا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں علی جان, میں آپ کی بات سے, جتنے بزرگوں کے آپ نے نام لیے, اللہ تعالیٰ ان سب کے صدقے میں میری مغفرت. اور یہ جتنے بھی ہیں نا, انہوں نے بھی انہی کو فالو کیا ہوگا. بے شک, یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی ٹوپی پہننے والے جو نعت خوان حضرات ہیں نا, انہوں نے بھی انہی کو فالو کیا ہوگا. کس کو؟ لیکن جتنے بھی نعت خوان آپ نام لے رہے ہیں, دستار شریف پہننے والے, ثنا خان, جتنے بھی, وہ تو بعد میں آئے نا, پہلے تو آپ لوگ ہو نا. نہیں, میں انہی کا کہہ رہا ہوں جو ہمارے بڑے ہیں نا, ادھر بھی جو ہمارے چلے, وہ تو ایک دوسرے کو فالو کریں گے, ظاہر ایک ہی منصب ہے نا سب کا. بالکل, منصب بھی ایک ہے, مقصد بھی ایک ہے, اور ماشاءاللہ شعبہ بھی ایک ہے, اور لیکن تھوڑا سا انداز مختلف ہے. ٹھیک ہے نا, یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تھوڑا سا سلو پچ میں پڑھتے ہیں, ان کا تھوڑا ریدمک انداز ہے, اور اس میں دیکھیں اس کا تقدس سے تعلق نہیں ہے, اس کا جنریشن سے تعلق ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلی جنریشن کو فالو کر رہے ہیں, اور وہ ایک نئی جنریشن آئی ہے. ایک میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کر دوں 2006 کے بعد. نہیں, تقدس سے میں آپ کو بتاتا ہوں, میں وین میں جا رہا تھا جی, اور میرے وین والے نے لگائی بھی تھی یہی اس زمانے میں اس ذکر کے ساتھ, ٹھیک ہے, 2006 کی بات کروں گا. ٹوٹک کوئی ذکر نہیں ہوتا بھائی, میں کر تو سکتا ہوں ذکر, ٹھیک ہے, وہ اللہ چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سن تو لیں. تو اب وہ میرا دوست ہے, وہ میں جس علاقے میں پلا پڑ رہا ہوں, تو وہ وہاں کے جو بچے ہیں وہ بالکل برگر لبرل بچے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کچھ نہیں پتا. اب وہ اس وقت ہو رہا تھا, اس نعت کا جو پارٹ تھا اس میں چل رہا تھا اللہ اللہ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, جس ذکر کے ساتھ اللہ اللہ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, جو انہوں نے پہنچنا کو پہنچ چکے ہوں گے کون سی نعت کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ, جی ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا, چلیں. تو وہ بچہ جب گاڑی کے اندر آیا نا, اب کہتے ہیں یار یہ بڑا گندا گانا ہے, اس میں اللہ کا نام استعمال ہو رہا ہے. میں آگے سے ہنس دیا, میں کہا گانا نہیں بیٹا, نعت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ غلط مثال دے دی, بس گئے آپ. کیوں کیسے بچ گیا؟
میں کیسے پھنس گیا؟ سوچیں میں نہیں پھنسا. اس نے لفظ اللہ کو پہچان لیا, جی نعت نہیں پہچان سکا, نعت نہیں پہچان سکا. ٹھیک ہے, تو اور آپ حرام کس کو قرار دے رہے ہیں, ممنوع کس کو کہہ رہے ہیں آپ, ذکر کو, جبکہ وہ ذکر پہچان چکا تھا. بات سمجھیے گا میری, جی اس کو النبی صلو علیہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کی لینگویج میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صرف النبی صلو علیہ ہوتی اور ذکر نہیں ہوتا تو وہ اس کو کہتا کہ یہ نعوذ باللہ, وہ اس کے بھی خلاف بات کرتا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب النبی صلی اللہ علیہ کا پارٹ ہے, وہ اللہ 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 وہ جو کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ کافی دیر تک اللہ اللہ ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, پیچھے ذکر کنٹینیوسلی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس ذکر کو نہیں, وہ تو ردم کے معنوں میں تھا. وہ ردم میں وہ اس کو لگا کہ پیچھے یہ بیس چل رہی ہے, کیونکہ وہ ہمارے جو تو اس کو سمجھائے نا حضرت. تو میں یہی تو سمجھا رہا ہوں, آپ تقدس کی بات کر رہے ہیں. نہیں, اس کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں تقدس پامال ہو رہا ہے اس سے, کیونکہ اس بچے کو تو یہ لگ رہا ہے کہ گانا ہے. بعد میں نہیں, بعد میں اس انداز کو منع کیا گیا علماء کی طرف سے. میں آپ کو عرض کروں یہ متنازع مسئلہ رہا, اس کے اندر علماء کی آراء مختلف رہیں. فقہی طور پہ اگر آپ دیکھیں نا, شرعی طور پہ اس کے اندر دونوں طرح کی آراء رہیں. ذکر والی نعت کے جواز کے قائلین کے نام آپ کو بتاؤں, بتا دیں. علامہ مفتی فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا جی, علامہ مفتی منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا, یہ دو نام میرا خیال ہے بہت سارے ناموں پہ بھاری ہیں. تو اس وقت جواز حضور مفتی اختر رضا خان صاحب نے تو منع فرمایا تھا حضور جب پاکستان تشریف لائے تھے. حضرت میں نے شروع میں عرض کیا کہ آراء مختلف رہی علماء کی. میں اس سے زیادہ پوڈ کاسٹ میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن اگر آپ دلائل کی بات کرتے ہیں نا, دیکھیں اگر کوئی خدا نہ خواستہ بغیر ذکر کے نعت پڑھ رہا ہے اور نعت کا تقدس پامال کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے تو ناجائز ہے بالکل. لیکن سنیں میری بات, اگر کوئی ذکر کے ساتھ نعت پڑھ رہا ہے اور ترتیب سے پڑھ رہا ہے اور نعت شریف بھی ادب سے پڑھ رہا ہے تو وہ نعت شریف پڑھنا بھی جائز ہے, ذکر کرنا بھی جائز ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا, وہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, ٹھیک ہے, میں نعت پڑھتا ہوں, آپ ذکر کریں. چلیں پڑھیں, آپ بھی پڑھیں. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. اس میں کیا, یہ اللہ اللہ ان معنوں میں نہیں ہے, ذکر کے معنوں میں نہیں ہے. بڑھتا ہے باڑا نور کا اللہ اللہ, یہ ان معنوں میں. یہ جیسے وہ ہے نا کہ اللہ ہی اللہ, کیا جی, جشن آمد رسول اللہ, اللہ ہی اللہ. چلو یہ ان معنوں میں. اگر ویسے بھی اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ ہو رہا ہے تو دو جائز چیزیں مل کر حرام نہیں ہو سکتی, یہی تو ہم سمجھاتے ہیں. اچھا, لیکن سر آپ سمجھ نہیں رہے. ابھی اس وقت ہم ذکر کے جواز اور عدم جواز کی بحث میں نہیں جا رہے, ابھی ہم تقدس پہ بات کر رہے میں بھی تقدس پہ, اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیپ پہننے والے جتنے ہمارے بزرگ ہیں, جتنے بھائی ہیں, جتنے دوست ہیں, یہ سب بھی ماشاءاللہ مقدس ہیں اور یہ نعت کے تقدس کا لحاظ کرتے ہیں. امام شریف والے بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, میجورٹی. لیکن 2 4 5 تو ہر خاندان میں جو ہے وہ ایسے نکل آتے ہیں بیچارے جو شرمندگی کا سبب بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے ان کو نظر انداز کرنا چاہیے. میں نظر انداز کرنے کے لیے میں تیار ہوں سر, میں نے نظر انداز ہی کیا, آپ بات نہیں سمجھ رہے. اب ایک آرگیومنٹ یہ آیا کہ بھائی یہ گاڑی میں گانے چلتے تھے, ٹھیک ہے, اب اس گاڑی میں نعت چل رہی ہے, تم یہ دیکھو کیا کام کیا ہے. کیا وہ نعت کے معنوں میں چل رہی تھی؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ لڑکے بیٹھے ہوئے بیٹ انجوائے کر رہے ہیں. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ لوگ دل کے مفتی کب سے ہو گئے یار, وہ کس معنی میں سن رہا ہے یہ آپ کو کیسے پتا؟ ارے میرا دوست ہے, ایک دوسرے سگریٹیں پی رہے ہیں, گاڑی میں گالم گلوچ چل رہا ہے, لڑکیاں چیک آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن ہاں نعت چل رہی ہے پیچھے, میں آپ سے اسپیڈیں چل رہی ہیں. میں آپ سے بھائی, یہ ایسا میجورٹی میں ایسا ہوتا ہے نہیں. اب آپ نہیں, اچھا ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پہ النبی صلی اللہ علیہ چل رہی ہے ہمارے رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا آپ نے. نہیں, رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں کہہ سکتے ہیں بھائی, آپ مجھے کہنے ہیں اللہ کی رحمت ہو مجھ پر, آمین. ہمارے بہت اچھے ثنا خان ہیں الحمدللہ, النبی صلی بڑے اللہ ہمارے علیہ, بے شک بھائی نے جو النبی صلی اللہ علیہ لکھی پڑھی, سوری لکھی انہوں نے نہیں ہے, ذکر کے ساتھ, اور یہ کوئی گاڑی میں چلا رہا ہے, یہ ریکارڈ بھی ہمارے سامنے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے, جو زیادہ گاڑی میں چلانے والے لوگ ہیں, اگرچہ مجھے تو اگر ان کی بھی نعت چل رہی ہوگی نا گاڑی میں اور بندہ گاڑی چلا رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے تو تقدس کے تو بھائی یہ بھی خلاف ہے. میں مان رہا ہوں, ٹھیک ہے, نہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں. اور آپ نے جو خواتین کا ذکر کیا یا گالی گفتار کا ذکر کیا, میرے خیال میں نہیں کرتے ہوں گے, کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا, نہیں ہونا چاہیے. اب وہ آپ اپنے دوست کو سمجھائیں, وہ ایک اکیلا ہی پیدا ہوا ہے. نہیں, میں آپ کو, اب آپ آ ہی گئے اس ٹاپک پہ, ان کی نعت چل رہی ہو, والد صاحب کی نعت چل رہی ہو, قاری بھائی ظفر صاحب کی نعت چل رہی ہو, سعید ہاشمی صاحب کی نعت چل رہی ہو نا, تو ایک عجیب سا ایک کیفیت ہوتی تھی کہ نہیں یار نعت چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اب وہی میں بتا رہا ہوں, وہ کیفیت جو تھی نا, وہ سب نے بیٹ کے طور پہ لینا شروع کر دیا. وہ آپ اللہ معاف کرے, ہم پہ سب بڑے اس کے بعد اعتراضات شروع ہوئے. ہر نعت کا نا ایک الگ انداز اور الگ کیفیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں گا, ایسی نعتیں لگی ہوئی ہیں, اور
ऐसा लग रहा है कि कॉन्सर्ट हो रहा है क्योंकि डांस हो रहा है, यूं यूं हाँ, हाथ वो- हिल वो रहे हैं, तो यूं यूं हराम है, यूं हो अगर रहा वो कॉन्सर्ट अंदाज बना रहे हैं वो तो हराम है भाई। ये जो जश्न आमद रसूल है, रबीउल अव्वल शरीफ की जो नातें पढ़ी जाती हैं, ये हमारे खुर्शीद भाई ने पढ़ी है ना सबसे जिसने पहले, आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, है ना? बीबी आमना के बोल अल्लाह ही अल्लाह। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये गाड़ी में अगर नाज शरीफ चल रही है तेज आवाज में, रबीउल अव्वल का मौका है, ठीक है, और बंदा झूम रहा है, तो मुझे बताइए ये तो उस पर भी एतराज कर देंगे नहीं, भाई? मैं उस पर एतराज नहीं करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ, क्यों? एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? भाई मुझे भी कायदे आज़म का कैप दिलाओ एक। मैं तो वो पेश करूंगा अपने इमामे वाले भाइयों नहीं नहीं, को। आप एतराज समझ नहीं रहे। मेरा एतराज ये नहीं है, आप जिक्र करें, जितना लंबा जिक्र करना है आप करें, मैं आपके साथ जिक्र करूंगा, ठीक है? अभी बीट की बात की थी, अभी जिक्र की बात नहीं हुई, बिल्कुल बिल्कुल, तर्ज की बात की थी आपने। देखें, अब मैं आपको इंटेंशन जो समझाना चाह रहा हूँ ना, आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई दिलों के हाल आप नहीं जानते, लेकिन सर मोर और लेस वो जो बीट या जिक्र या जो भी आप कहें, वैसे आपको बताऊं, जिक्र के साथ नात पढ़ना अब तकरीबन जो हमारे नातखान भाई हैं ना, इमाम वो शरीफ बंद कर वगैरह दिया, सब- बिल्कुल बंद कर दिया। सब अब नहीं पढ़ रहे, अच्छी बात है। लेकिन मसला ये है कि मैं सिर्फ समझाना है और गुजारिश करना ये चाह रहा हूँ कि इनका अंदाज़े नात मुख्तलिफ है, उनका अलग है, बिल्कुल ठीक है ना? ये आला हजरत की इन्होंने जो नात पढ़ी अभी जी, लिखी हुई नात, कि कौन सी नात पढ़ी थी आपने? वाह क्या जूदो, वाह क्या जूदो करम है शाही बता तेरा, यही नात शरीफ पढ़ेंगे तो उसकी तर्ज मुख्तलिफ होगी। मैं सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, इनका अंदाज मुख्तलिफ है, तो हंसते हुए को रुला दे या संजीदा कर दे, और उनका अंदाज ऐसा है कि वो लुभाने वाला है थोड़ा, माशाल्लाह उसके अंदर थोड़ी सी यूँ समझिए कि लज्जत ज़रा मुख्तलिफ नौइयत की, इनकी लज्जत मुख्तलिफ सर नौइयत की। मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री कर रहा हूँ इस बात पे। मैं आपकी मैं बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ, उन्होंने जो नात खानी जी हाँ, के लिए काम किया है वो आला हजरत को माशाल्लाह पुराने बुजुर्गों ने, उलमा ने, नातखानों ने भी पढ़ा माशाल्लाह, ने जैसा पढ़ा है मेरा नहीं, ख्याल है बिल्कुल, वो तो बिल्कुल, बिल्कुल मैं मुनफरिद सर है। मैं नहीं नहीं, deny- आला मैं- हजरत को जो पढ़ा गया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, समझा के पढ़ा। अलहाज जुबैर मक्की से ज्यादा किसी ने नहीं ना, पढ़ा ये होगा। बात सही की आपने, अलहाज जुबैर मक्की से ज्यादा समझाकर और बुझाकर किसी ने नहीं सही पढ़ा। फरमाया आपने। वो एक अलग बात है कि वो टेलीविजन पर नहीं आए, नहीं आए, हाँ। तो यहाँ जब जब ये टेलीविजन पर इन्होंने आना गवारा किया, तो उसके वो भी ये कि 4-5 साल आ गया, इसलिए ये सारा मामला हुआ। भारत नहीं, नहीं मैं मान गया आपकी नहीं, बात, मैं आपने देखिए जुबैर सर, भाई की बात बिल्कुल ठीक की है। मैं किसी की यहाँ पे वो बुराई करने के लिए नहीं बैठा हुआ। साहब मेरे बिल्कुल बड़े हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनकी खिदमत हैं। बिल्कुल, मैं जो तकद्दुस पे हम बात कर रहे थे, ठीक है? तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये सब तकद्दुस वाले ही हैं बस। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं इनको नहीं कह रहा सर, मैं इनको नहीं कह रहा, लेकिन अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं स्टेज पे, अब मर्द को तो अलाउड है ना कि वो क्या बोलते हैं शर्ट उतार सकता है, मर्द को अलाउड है या नहीं है? बताएं, मर्द को अलाउड है क्या मतलब? मर्द शर्ट उतार सकता है दुनिया के सामने या नहीं उतार सकता? उसके खिलाफ है, तहजीब के खिलाफ है। तहजीब के खिलाफ है, लेकिन उतार सकता है या नहीं उतार सकता? उतार तो सकता उतार है, लेकिन सकता है। क्यों उतारेगा वो? ठीक है, अब मैं अगर शर्ट उतार के अपनी बॉडी बॉडी बना के मैं नात पढ़ना शुरू कर दूंगा, मैं बोलूँ नहीं यार अलाउड है? नहीं नहीं, ये तो नात की तकद्दुस के खिलाफ है ना। सर यही तो मैं बात कर रहा हूँ, नात का तकद्दुस। तो ऐसा किस टोपी वाले आलिम नात नहीं, वाले ने मैं पढ़ा? मैं यही बता रहा हूँ, आप किस इमामे वाले ने पढ़ा मैं ऐसे? तो ये कहीं नहीं रहा कि शर्ट उतार के। अब आप पीछे जो जिक्र है उसको आप बीट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, नात का नहीं, तकद्दुस नहीं, वहां ये से पामाल बीट क्यों के नहीं हो रहा? तौर- देखें, मैंने आपको अर्ज किया, हम जिक्र के जवाज और अदम जवाज अच्छा, पे ठीक है। बहस ही नहीं कर रहे। नंबर 1 मैंने आपको कहा, 2 बड़े उलमा मुफ्तियान कराम के नाम भी बताए, वो जायज़ जवाज के कायल थे, इन्होंने अख्तर रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया, तो इसमें इख्तलाफ है, ये इख्तलाफी मसला है। अभी बात ये हो रही है बीट, बीट बिल्कुल बीट मेरे भाई किस अल्लाह के जिक्र की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन रिदम की अगर आप बात करो, किस नात में रिदम नहीं होती यार? बिल्कुल नहीं, रिदम तो ठीक है आप अपने गले से बनाए, लेकिन अगर आप पीछे किसी देखें, अब मैं आपने भी सुनी होगी, पीछे जो जिक्र होता था वो जिक्र लगता भी नहीं था, वो जो उसमें काफी ज्यादा ट्रेबल छन 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 फिर जैसी आप चीज़ जिक्र होती। के ऊपर भाई, जिक्र एक कंट्रोवर्शियल मसला है जिसमें दोनों तरह की आ रहा है। सर- जिनके नजदीक सुने, जिनके नजदीक जायज है ना, वो कह रहे हैं छन छन भी अगर आपको महसूस हो रही है ना, तो आप अपना समात का इलाज कराएं, वो अल्लाह का जिक्र ही कर रहा है। अच्छा सर ठीक तो मैं ये अर्ज करूँ, जो इख्तलाफी मसाइल होते हैं जैन भाई, उसकी डेप्थ में जाए बगैर वो उलमा के इख्तलाफ के तौर पर उसको समझे, उसके अंदर आपको आसानी मिल रही है कि अगर कोई कर रहा है तो आप उसको गुनाहगार नहीं बोलेंगे, कोई नहीं, मैं अगर बच गुनहगार रहा नहीं है, कर रहा, मैं गुनहगार वही तो अर्ज किसी को कर- नहीं जब कर आप उसको हजरत साहब तकद्दुस के खिलाफ बोलेंगे तो नेकी थोड़ी हुई। अगर हुजूर की नात जाहिर है, वो देखें हर एक का अपना अपना नजरिया है, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसे दुरुस्त समझता है वो वैसा करता रहे। अच्छा, जो एक नहीं सवाल है, समझता मैं सिर्फ ये अर्ज वो कर रहा बचे। हूँ। अच्छा एक सवाल है, नहीं सॉरी एक सवाल, जी, ठीक है, ये जो अंदाज इनका है, वालिद साहब का है, पुराने नात खानों का है, वो 40-50 साल से वो अंदाज चला आ रहा है, ठीक है?
جب سے یہ بیٹ والا انداز آیا, ذکر والا انداز آیا, اس کے بعد ہم تو اٹھتے بیٹھتے ہیں دیوبندیوں میں نا, تو ہمیں تو سب سے پہلے یہ کلپیں بھیجی جاتی ہیں کہ یہ تو تم تو کانسرٹ کر رہے ہو, یہ نعت خوانی تو ہو نہیں رہی, ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ چیز کیوں نہیں ہوئی, ان لوگوں کے زمانے میں کیوں نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. ان کے ذہن میں نہیں آئی. نہیں سر, نہیں ہم نے, اور ہمارے جو بڑے ہیں نا, انہوں نے کبھی گھوڑے پہ چڑھ کے تلوار لے کر اور نہ جانے کیا کیا. حالانکہ مفتی صاحب نے بھی ماشاءاللہ بڑی زبردست آؤٹ ڈور نعتوں کا جو سلسلہ ہے نا, میرا تو الحمدللہ 2000 سے پہلے البم آیا تھا آؤٹ ڈور نعتوں کا, سمندر پہ ادھر ادھر, یہ ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں. جی میرا البم آیا تھا ہر سانس پکارے صلی اللہ, جی, وہ ساری چیزیں مفتی صاحب نے بھی میری کئی نعتیں آؤٹ ڈور شوٹ کروائی نا. لیکن یہ کہ ہم نے کبھی گھوڑے پہ نہیں بیٹھے, کبھی تلوار نہیں نکالی ہم نے, کبھی اور میں اس کے خلاف نہیں, لیکن اب آپ بات سمجھے, ٹھیک ہے. اب بہت بڑے پنجاب کے نعت خوان ہیں اور میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے والد صاحب سے مخلص ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب ان سے ایسی چیز ہو گئی, آپ کے والد صاحب سے سب مخلص ہیں. نہیں بالکل, لیکن نہیں, ان سے ایسی چیز ہو گئی, اب وہ بھی اسی رنگ میں رنگ گئے, اور ان سے ایسی چیز ہو گئی, بی بی فاطمہ کا ذکر کرتے ہوئے تھوڑی سی نازیبا ان سے ایکشن ہو گئے, وہ ایکشن میں تھے وہ, ٹھیک ہے. تو اب ان کی پکڑ ہو گئی. اب یہی آج سے 20 سال پہلے آپ نکال لیں, وہ نعت خوان بیٹھ کے پڑھتا تھا, ادب سے پڑھتا تھا, نہ ایسی کوئی گنجائش ہوتی تھی کہ اس سے اس طرح کوئی اقدام ہو جائے. زین بھائی, جی, جو احترام اور ادب کی آپ نے بات کی ہے نا, جی, پرانے ہمارے نعت خوانوں کی بات کی ماشاءاللہ, جس میں آپ کے والد صاحب سر فہرست ہے الحمدللہ, تو ان کے نعت کے تقدس پر تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے نا. یہ تو بطور مثال سب سے اعلیٰ ترین مثال ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کسی کو. ہم صرف یہ عرض کر رہے ہیں کہ جو امامہ شریف پہننے والے ہمارے نعت خوان بھائی ہیں, ان کے اوپر بھی غیر ضروری طور پہ شک نہ کیا جائے. اور ویسے بھی وہ ذکر کے ساتھ نعت پڑھنا ترک کر چکے ہیں, اس لیے اب ان کو بھی تقدس والے نعت خوانوں میں شامل ہم کر رہے ہیں سر, ہم کر رہے ہیں. لیکن ہم وہ جو ایک بریف پیریڈ تھا نا, جو مجھے فیس کرنا پڑا, کیونکہ میں ایک نعت خوان کا بیٹا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ ایک بچہ نعت خوان بھی آیا تھا, بالکل ان کی کاپی. مجھے یہی فیس کرنا پڑا کہ یار تم لوگ یہ ہو, اب میں آگے سے کیا جواب دوں کہ نہیں یار میرے آپ ایسے آپ سے کوئی بھی سوال کرے زین بھائی, آپ میرا نمبر آپ کے پاس ہے, آپ میرا نمبر دیں, میں سمجھاؤں گا. سر میں خود بھی جواب دے سکتا ہوں, ہو سکتا ہے میں 13-14 سال کا بچہ تھا. تو وہ آپ سے پوچھتا کیوں تھا بیوقوف آدمی, 13-14 سال کے بچے سے اتنے بڑے مسئلے پوچھتا ہے. ارے وہ کوئی بڑا نہیں پوچھتا تھا, وہ 13-14 سال کا ہی بچہ پوچھتا تھا کہ یار یہ آپ ابو کے پاس لے کے جاتے ہیں نا اس کو اپنے. ہمارے ابو ہمیں ٹائم نہیں دے پا رہے تھے اس زمانے میں, یہ ایک نیا موضوع ہے, ان کے ابو ٹائم کیوں نہیں دیتے تھے. نہیں, فصیح بھائی سے بات کرتے ہیں. سفر بہت ہوتے تھے نا فصیح بھائی, ابھی بھی ٹریول بہت کرتے تھے. ہاں بھائی, ہم دیکھو بات یہ ہے کہ یہ مفتی صاحب نے جو فرمایا نا کہ بھائی امامے والے نعت خوان اور جنا کیپ والے نعت خوان, تو بھائی میں تو امامے والے نعت خوانوں میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اور واللہ العظیم, واللہ باللہ سمت اللہ, مشتاق قادری جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. جب اس شخص کا انتقال ہوا نا, تو میں لٹرلی آنسوؤں سے رویا ہوں. میں ایک ریکارڈنگ میں تھا, ایس ٹی وی پر ایک اسٹوڈیو تھا, اور اس میں ابا جی کی نعتیں بھی تھیں, یعنی کہ ابا جی, آپ کے ابا جی کی, دادا جی کی نہیں. اس میں ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیں ریکارڈ کی تھی ہم نے, اور شہباز کی, تسلیم صابری کی, خورشید بھائی کی, صدیق اسماعیل کی, یوسف محمد صاحب کی, ان کی نعتیں ریکارڈنگ کر کے ہم صبح غالباً 5 بجے کے قریب ہم نکل رہے تھے, تو ہمیں اطلاع ملی کہ بھائی حاجی مشتاق صاحب کا وصال ہو گیا. تو آپ یقین جانیے لٹرلی میں آنسوؤں سے رویا ہوں. شعبان المعظم کے آخری دن تھے. جی, یہ رمضان سے پہلے کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی نا, وہ مکمل ہو جاتی نا پہلے, غالباً 29 شعبان کو یا 28 کو ان کا انتقال ہوا تھا. جی جی. تو یہ بازار ایسے لوگ تھے, اور اس کے بعد بھی لوگ آئے, جب تک وہ ایک کہتے ہیں نا کہ انسان جب موٹر وے پہ چڑھتا ہے نا, تو وہ پابند رہتا ہے. تو جب کسی گلی محلے میں آ جائے, تین ہٹی کی گلیوں میں آ جائے, لالو کھیت کی گلیوں میں آ جائے نا, تو وہ دیکھتا نہیں ہے کہ مجھے کہاں سے نکلنا ہے. موٹر وے کے لیے نا, جو موٹر وے کے جو قوانین جو امپلیمنٹ کرواتے ہیں, ان کے حصار میں اگر رہیں نا, تو انسان ٹریک پر رہتا ہے. تو یہ ٹریک سے جب لوگ باہر نکلنا شروع ہوئے نا, تو معاملات بگڑنا شروع ہو گئے. ٹریک میں رہنا چاہیے انسان کو. چلے اب تھوڑا سا ہیٹڈ معاملہ ہو گیا تھا. نہیں, میں فیصل بھائی, آپ نے پہلی نعت جب لکھی تھی, وہ کون سی لکھی تھی, یاد ہے آپ کو؟ مجھے یہ تو یاد نہیں ہے کہ پہلے نعت شریف کون سی لکھی تھی, لیکن یہ کہ سلسلہ چل رہا ہے بہت عرصے سے نا, 97 96 سے چل رہا ہے. میں نے کسی سے ذکر کیا ہوگا, وہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نعت پڑھیں اور اپنی لکھی ہوئی پڑھیں, اور یہ کریں وہ کریں. تو میں نے وہ جو بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے اشعار تھے, وہ ہم نے ان کو
दिखा है आबिद बरेलवी साहब को? वो एक ज़रूरी मैसेज आया तो उनको लिखा है कि रिकॉर्डिंग में नहीं कोई मसला नहीं सर, काट दीजिएगा। नहीं काटेंगे। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे शायद पिछली पॉडकास्ट में भी और अभी भी, वो आलिम की, कि जब एक आलिम कुछ कहे तो उससे वो नहीं करना चाहिए, क्या हवाला नहीं मांगना चाहिए। मुफ्ती साहब आपसे सवाल है। अच्छा फरमाइए, क्या जो हवाला नहीं मांगना चाहिए, क्यों? जो अभी वो एक मैंने आपको बताया था ना मुफ्ती साहब का। हाँ देखिए, मसला ये है कि आम आदमी को ना सीखने की नीयत से तो ज़रूर वो पूछ सकता है कि हज़रत आप इसकी तफसील मुझे बता दें ताकि मुझे और तसल्ली हो जाए, लेकिन बतौर एतराज़ अगर वो पूछ रहा है तो ये बदतमीज़ी है। ठीक है ना, आपने जो बात की है बताएं कहाँ लिखी है, ये बदतमीज़ी। लेकिन वो अगर पहले मैं उन आलिम की, आप हमें पता है हम किस आलिम की बात कर रहे हैं, ठीक है, नाम नहीं लीजिएगा खुदा के वास्ते, ठीक है। उन्होंने आना है ना, तो इसलिए जब वो आ जाए उसके बाद फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्या बात की? तो भाई मुझे अगर उन्होंने देख तो लिया, हमारे बाद क्या बातें करोगे भाई? नहीं हाँ ये बात भी है, ये बात भी है। तो उन्होंने बेसिकली अभी वो फुल उन्होंने मुहिम चलाई है नाथ खानों के अगेंस्ट, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह। तो पहले वो इन्हीं के साथ थे, और मैं जो है उन्होंने सारी की सारी के जिक्र और सारी चीजें जब खत्म कर दी, अब तो वो माशाल्लाह मैं उनकी नाज़ आप सवाल कर लेना उनकी जो है वो, आप क्या कहना चाहिए, तफसीलात क्यों बता रहे हैं? तो नहीं, जब अब वो राह हक पे बिल्कुल आके बिल्कुल कोई क्या नहीं, अब उन पे एतराज बनता ही नहीं है। अब आप उन पे एतराज कर रहे हो, जब करने थे एतराज तब आप चुप क्यों थे? कौन है क्या? मुख्तलिफ कौन था राय बातिल पे? अगर जो एतराजात थे पहले के जिक्र, राय हक पर ही है। नहीं जो पहले के जिक्र के साथ पढ़ रहे हैं, कंट्रोवर्शियल एक सब्जेक्ट तो हो गया था ना, तो अब तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी, तर्क कर दी, और वो बिल्कुल सीधी सीधी नात पढ़ रहे हैं। अब तो उन पर कोई एतराज़ बनता ही नहीं है। अब आप क्यों एतराज़ कर रहे हो उन पर? जब वो कर रहे थे सब, तब तो आप उनके साथ थे। भाई वकालतनामा है उनका मेरे पास? नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉरी, मैं उनका वकील नहीं हूँ। देखिए बात ये है कि कई मकामात पर ना समझाने में शायद हमसे जो ना गलती हो जाती है। अच्छा, समझाया उसको जाता है कि जो समझने पर आमादा हो। सवाल क्या है उनका? वो ये पूछ रहे हैं कि एतराज़ात क्यों हो रहे हैं उन पर। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जब एतराज़ात बनते थे तब नहीं किए, मिसाल के आप तौर पे जी, जब आप भूखे थे तो आपको खाना पेश करते थे, अब आपने उनके सामने खा लिया खाना, फिर क्यों पेश कर रहे हैं दोबारा? जी आप बताएंगे। तो ये वो बताएंगे ना जो पेश कर रहे हैं। आप उनको बुला ही लें मेरा ख्याल है। उनको बुला के फिर ये सवाल उन्हीं से बनता है। उनको बुलाएं। चले, बहुत अच्छा लगा मुफ्ती नईम साहब आप आए, और आपने हमेशा की तरह वायरल कंटेंट दोबारा दे दिया हमें, ठीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं, आपने कहा था कि भाई घरेलू अंदाज में बात करनी है, जिस तरह आम लोग बात करते हैं उसी तरह अगर आप कहते हैं तो हम बिल्कुल जो है वो नहीं, हमारा वो ताल्लुक ही नहीं है। हमारे हम बिल्कुल घर वाले हिसाब किताब है। फैसल भाई, आपसे मुलाकात हुई का शर्फ नसीब हुआ, शुक्रिया आपने नहीं मेरे लिए तशरीफ लेकर आए। अच्छा फैसल भाई, ऐसे ही है। अच्छा, ये कंपोज ही रहते हैं माशाल्लाह। ये मतलब ये बिल्कुल आपके साथ फ्री थे इस वक्त, जी ठीक है ना, बनावट नहीं है इनके अंदर, ये इनका ओरिजिनल है। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। आमीन आमीन। बात ये है कि हम वो बात क्यों कहें कि जिस पर हम खुद अमल नहीं कर सकते। वो बात हम कहें क्यों कि जिस पर हम खुद अमल नहीं कर सकते। हाँ, जितना कर सकते हो उतना बोलो। बाकी बहुत बड़ों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें हमसे हो गई। अल्लाह ताला से आप ही कर रहे थे भाई, आप ही कर रहे थे। चिंगारी आपने लगाई थी, चिंगारी आपने लगाई थी, चिंगारी ये जो डिवीजन किया ना हजरत मैं अर्ज करूँगा, हजरत मंजूरुल कौनैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह और पुराने जो बुजुर्ग थे आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और नियाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके नाम आपने शुरू किए। मैं तलाश करता रहा कि अब कोई इस्लामी भाई आ जाए उसमें, अब कोई इमामी वाला भाई आ जाए। जब इनका आगाज हुआ तो इस्लामी भाई नहीं थे ना उस वक्त। तो बाद में भाई ये तो भाई मैं तो वो बात करूंगा ना मुफ्ती साहब। एक मिनट, इन्होंने आखिरी नाम किसका लिया है? जुल्फकार का। तब तो थे ना क्या? नहीं तो जुल्फकार भाई हमसे पहले के नात ख्वान हैं, आपको पता ही नहीं शायद। आपसे पहले के तो हैं जी, लेकिन जुल्फिकार भाई जब आ गए थे तो उस वक्त और इमामे वाले भी तो थे ना हमारे दोस्त। थे सारे, लेकिन मैं चाह रहा था कि उनको भी शामिल करें तकद्दुस में, बस। और आपने कर दिया। नहीं, तकद्दुस में है ना जो देखें, मैं आपको बताऊं, वो एक और अच्छे नात खान थे, हैं, अल्लाह ताला करे कि अच्छे हों वो, शकील।
عقیل مت نہیں کیسے ٹھیک ہے نیاز احمد قادری صاحب دل لینا چاہیے تھا آپ کو نام. ٹھیک ہے نا, کیسے پڑھنے والے, یہ ہم سے سینئر تھے, ہم سے پہلے سے پڑھ رہے تھے دعوت اسلامی میں. اچھا میں بھی جایا کرتا تھا دعوت اسلامی کے نیاز بھائی اجتماع دیکھیں میں میں نے ماشاءاللہ دعوت الحمدللہ اسلامی کے آپ کا نام لیا ہے فیصل بھائی نے. دعوت اسلامی کے اجتماع میں جب یہاں فیضان مدینہ میں نہیں گلزار حبیب میں ہوا کرتا تھا, تو میں جایا کرتا تھا ہر جمعرات کو اپنے مدرسے کی طرف سے, اپنے جو ہمارے جو علاقے کی جو یہ باقاعدہ میں شریک ہوتا تھا. تو یہ دعوت اسلامی سے یا امامے والے نعت خوانوں سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. آپ کو بالکل نہیں ہے, میں تو اسی کی وضاحت کے طور پہ میں نے عرض کیا, جیسے انہوں نے مشتاق بھائی کا نام لیا, کیا باکمال لوگ, ٹھیک ہے نا, وہ شروع میں رہ گیا تھا تو اس لیے میں نے یاد دلایا, میری ذمہ داری تھی. اور اسی طرح اویس بھائی کا نام لیا, پھر نیاز بھائی کا نام لے دیا. اللہ, وہ نیاز بھائی ایسے خاص الخاص انسان ہے جو میرے والد صاحب مرحوم کے بھی دوست تھے اور میرے بھی دوست تھے. حضرت نے سوال اصل میں یہ کیا تھا کہ آپ نے نعت خوانی کب شروع کی اور کن کن سے متاثر ہوئے, تو میں نے اس پیرائے میں جواب دیا. اچھا چلے, تو آپ اس طرف لے آئے. نہیں کیونکہ وہ دیکھیں نا, اب اگر انہوں نے ذوالفقار حسینی صاحب مرحوم کا بھی نام لیا تو وہ انسپریشن کے طور پہ ہو سکتا ہے. ذوالفقار بہترین انسان تھا بالکل, کیونکہ انہوں نے انداز وہی اپنایا. یار ایک نعت خوان رہ گیا یار. کون؟ صدیق اسماعیل صاحب کا نام نہیں لیا انہوں نے. صدیق اسماعیل صاحب, کیونکہ اب دیکھیں صدیق اسماعیل کا انہوں نے بالکل کتنے بڑے نام ہیں, لیکن انہوں نے ان کا انداز نہیں اپنایا ہے نا, وہ انداز اور انسپریشن کے چلے طور پہ. ابھی تو ہم ناموں کی بات کریں نا, ایک نام ان کا بھی لو نا جن کا انتقال ہو گیا, جو اٹک میں جن کا مدرسہ بھی ہے, وہ عالم دین بھی. خالد حسنین. خالد حسنین بہت اچھا پڑھتے تھے, بہت اچھا پڑھتے تھے, اور ذاتی طور پہ ان کے ساتھ میرے سفر بھی ہوئے ہیں. اچھا دیکھو بات پتہ ہے کہ ابھی جب یہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ ذوالفقار بہت اچھا انسان تھا, ذوالفقار کے ساتھ میرے 7-8 سفر انٹرنیشنل ہوئے. ماریشس ساتھ گئے یہ لوگ, ماریشس فرسٹ ٹائم ہم ساتھ گئے, اس کے بعد پھر سیکنڈ ٹائم ساتھ گئے, پھر وہاں میں لگ گیا, وہ لگ گئے, پھر ہم دونوں پھر چوتھی مرتبہ پھر ساتھ ہوئے. جب آپ کسی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں نا تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ کیسا ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ معاملہ کر کے دیکھو, ساتھ کھا کر دیکھو, اور کیا سفر کر کے دیکھو. جی تو ظاہر ہے میں نے اس شخص کو نا بڑا کمال پایا. بالکل بالکل بالکل. اللہ رب العزت اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, اور اس کا جو فیض ہے اس کے شاگردوں میں, اس کے جو چھوٹے بھائی ہیں عدنان, اس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین ماشاءاللہ. تو بس اختتام آپ کے کلام سے ہم کرتے ہیں. ہمارا بھی کوئی غم خار ہے نا, سبحان اللہ. ہمارا بھی کوئی غم خار ہے نا, محمد کی بڑی سرکار ہے نا, محمد کی بڑی سرکار ہے نا. میں عاصی ہوں مجھے اقرار ہے نا, میں عاصی ہوں مجھے اقرار ہے نا, مگر مجھ کو نبی سے پیار ہے نا, مگر مجھ کو نبی سے پیار ہے نا. نہ جاؤ در بدر تم مانگنے کو, رسول اللہ کا دربار ہے نا, مودت کے لیے خیر الورا کی انہی کی عطرت اطہار ہے نا, ہدایت کے لیے دنیا میں لوگوں صحابہ کا حسین کردار ہے نا, یہی پہچان ہے فیصل حسن کی, یہی پہچان ہے
فیصل حسن کی غلام سید ابرار ہے نا، غلام سید ابرار ہے نا، محمد کی بڑی سرکار ہے نا، ہمارا بھی کوئی غم خوار ہے نا.